نیند کے مسائل ماڈرن جنریشن اور بزرگوں میں بہت زیادہ ہیں، اور لوگ گولیوں اور دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ نیند آ جائے۔ تو اگر آپ بھی نیند کے مسئلے سے دوچار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دس از ڈاکٹر حمزہ، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس انسان میں 5 گھنٹے سے کم کی نیند ہے تو ان میں ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 12% بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بزرگوں میں نیند کی جو شرح ہے گھنٹوں کی وہ کم ہو جاتی ہے، اوسط کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اولڈ ایج میں جا کے جب نیند کم ہوتی ہے تو ان کی مورٹیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ نیند ریگولیٹ کیسے ہوتی ہے، سلیپ ریگولیٹ کیسے ہوتی ہے، آپ کا دماغ کس طرح عمل کرتا ہے کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک غدود ہوتی ہے جسے ہم پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، جو آپ کے جسم کے سرکیڈین ردم یعنی کہ 12 گھنٹے کے سائیکل کو نا کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ چیز 12 گھنٹے کے سائیکل کو کنٹرول کرتی ہے تو اس دوران اس میں مختلف مادے ریلیز ہوتے ہیں۔ ان مادوں میں سے ایک میلاٹونین ہے، دوسرا کورٹیسول ہے۔ میلاٹونین کو آپ سلیپ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سومنو ٹیبلٹ آتی ہے 5 mg، اس کے حساب سے وہ لے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے دماغ کا جو میلاٹونین ہے وہ اپنی نارمل لمٹ میں آئے اور ان کو آسانی سے نیند آ سکے۔ میلاٹونین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے آپ کے جسم سے گندے مادے اور فری ریڈیکلز جو بنتے ہیں ان کو بھی صاف کرتا ہے۔ دوسرا، روشنی کی صورت میں جب روشنی ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس وقت آپ کا کارٹیسول لیول جو ہے، سٹریس ہارمون ہے، ایڈرینل کارٹیکس جو آپ کے گردوں کے اوپر ایک گلینڈ پڑا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے، اس کے ایک حصے سے، ایڈرینل کارٹیکس سے۔ سٹریس ہارمون ہے جو آپ کو دن میں مختلف کام کرنے کے لیے تر و تازہ اور مطلب ایکٹیو رکھ رہا ہوتا ہے تاکہ آپ دن کی ایکٹیویٹیز کو بخوبی سر انجام دے سکیں۔ اب میلاٹونین ریلیز ہوتا ہے آپ کے جسم میں 10 بجے کے بعد رات کو، اور اگر آپ کوئی موبائل فون، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی ٹی وی یا کچھ بھی یوز کر رہے ہیں تو وہ الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، یو وی ریز ہوتی ہیں، انفرا ریڈ ریز ہوتی ہیں ان میں، تو وہ میلاٹونین کی آپ کی اس غدود جسے ہم پائنیل گلینڈ کا نام دے چکے ہیں وہاں سے ریلیز کرانے میں اس کو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ ساتھ ساتھ کارٹیسول ریلیز کرا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ لائٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کارٹیسول ریلیز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس سلیپ کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہیں۔ سلیپ کی 2 قسمیں ہیں، نان ریم اور ریم۔ نان ریم کیا ہوتی ہے؟ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، اور نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ آپ کی نیند کے 2 سائیکل ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، ایک 90 منٹ کا ہوتا ہے، ایک لانگ ہوتا ہے۔ نان ریم جو ہے اس میں آپ کی جو ہے خوابیدگی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو خواب وغیرہ زیادہ آتے ہیں، اور ان میں آپ کا برین خاص طور کی ویوز بنا رہا ہوتا ہے جنہیں سلیپ ویوز کہتے ہیں ہم۔ وہ تھیٹا ہوتی ہیں، گیما ہوتی ہیں، ڈیلٹا ہوتی ہیں، آپ کی نیند کے دوران یہ ساری بن رہی ہوتی ہیں۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم عام زبان میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ دماغ کی ECG ہے، الیکٹرو انسیفلوگرافی ہوتی ہے۔ دماغ کی ECG عام زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے کہا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں پیٹرن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نان ریم کا پیٹرن کیا ہے اور ریم کا پیٹرن کیا ہے۔ نان ریم میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، آپ کے جسم کے پٹھے جو ہیں وہ اگر ٹوٹے پھوٹے ہیں تو آپ کا جسم قدرتی طور پہ انہیں ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے پٹھے جو ہے نا وہ ایسے فلیسڈ ہوئے ہوتے ہیں، مطلب لولے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب کوئی سانس ہی نہیں ہے پٹھوں میں، وہ ہوتا ہے۔ اور ریم جو ہے وہ آپ کی دماغی نشو نما کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ریم میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیورونز کی گروتھ اور ریپیئر چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے پاس 2 چیزیں، بیسک چیزیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اب سلیپ ہائیجین کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ سلیپ ہائیجین کے لیے پہلے تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارننگ واک سٹارٹ کرنی ہے۔ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا کام ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، رات کو آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ مطلب اپنے کمرے اور بستر کو نا اگر آپ تھانہ سمجھ لیں اور اپنی زندگی باہر گزاریں اور تھک ہار کے صرف بستر پر سونے آئیں تو آپ اپنی نیند کے سائیکل کو بہتر بنانے میں اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ نہ آپ کو کسی دوائیوں کی ضرورت، نہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت، نہ آپ کو کسی حکیم کی ضرورت۔ دوسرا کیا ہے کہ پاور نیپ، جن لوگوں کی سلیپ اچھی نہیں ہے نا وہ پاور نیپ نہ لیا کریں، جسے مطلب 15 منٹ سو لیا، 20 منٹ سو لیا، یا دوپہر کو کیلولا کر لیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو رات کو جلدی نیند
نہیں آتی. اگر آپ دوپہر میں سو لیں گے یا آپ پاور نیپ لے لیں گے آفس کے بعد آنے کے بعد تو آپ کو رات کو نیند زیادہ جلدی نہیں آئے گی. اور دوسرا، اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ میلاٹونین جو ہے وہ 10 بجے کے اراؤنڈ آپ کے جسم سے ریلیز ہوتا ہے، آپ کے دماغ سے ریلیز ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے کمرے کی ساری لائٹیں سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ، اور مختلف ریسرچز میں یہ آتا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے ڈم کرنا شروع کر دینی اپنے گھر کی لائٹیں، تاکہ وہ تھوڑا سا ماحول بن جائے. ماحول بنے گا تو کام چلے گا. اسی لیے آپ نے لائٹیں آف کرنی ہے، اور سونے سے پہلے 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل فون کا استعمال بالکل نہیں کرنا. کافی، چائے، کولا ڈرنکس تو ویسے نہیں پینی چاہیے. کافی اور چائے کا استعمال 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے جی آپ کے پاس؟ آپ کے جسم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے زیادہ، اور آپ نے اپنے کمرے کا ٹیمپریچر رکھنا ہے کم. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گرمیاں ہیں، تو گرمیوں میں اگر آپ اے سی والے روم میں سوتے ہیں تو آپ کو نیند جلدی آ جاتی ہے بنسبت کولر والے روم میں یا عام پنکھے والے روم میں، کیونکہ آپ کے جسم کو باہر سے ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، کولڈنس چاہیے ہوتی ہے. ہیٹ، پہلے ہی باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اگر باہر کا ٹیمپریچر یا آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ کو نیند کے مسائل ہو چکے ہیں. سائیکالوجی ریسرچ کے مطابق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ چلیں تو آپ کو نیند آنے میں بہتر ہو سکتی ہے. یہ بات آپ کو مذیقہ خیز لگے گی کہ جو میں آپ بیان کرنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارا مذہب بھی اس چیز کی، مذہب اسلام اس کی تردید کرتا ہے بارہ. اور یہ ہے کہ اگر سائیکالوجی کہتی ہے، اس کی ریسرچ ہے، آپ ننگا ہو کر سوئیں گے بغیر کپڑوں کے، آپ کے بدن پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، تو پھر بھی آپ کی نیند بہتر طریقے سے آئے گی اور جلدی آ جائے گی. بیڈ پر سوئیں گے تو نیند نہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیند نہ آنے سے آپ اپنے اعصاب پر قابو نہیں پا سکتے، غصے پر قابو نہیں پا سکتے، آپ کی میموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی. اور تیسری بات کہ آپ کوگنیشن لاس کر دیتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس اب یہ ختم ہو چکی ہے دنیا. اور آخر میں آخری سٹیج جو ہے، ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں. وہ ویژول ہوتی ہیں یا آڈیبل ہوتی ہیں، یا آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے یا آپ کو کوئی چیز سنائی دے رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے اپنی نیند بہتر بنانے کے لیے یا آپ کے ارد گرد دوست احباب جو ہیں ان کی نیند بہتر بنانے کے لیے آپ یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں گے. اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.